مگر جو عام عورتوں کو علامات محسوس ہوتی ہیں نا، کھانا اچھا نہیں لگتا، طبیعت اچھی نہیں رہتی، ان کو ان میں سے کوئی علامت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مگر ایک دو چیزیں وہ اور بھی نوٹ کرتی تھی کہ جب بی بی آمنہ چلنے لگتی تو درختوں کی ٹہنیاں ان کی طرف جھک جاتی تھیں، ایسے لگتا تھا کہ ٹہنیاں بھی جھک کر بی بی آمنہ کو سلام کر رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی دیکھتی کہ رات کے وقت میں وہ اپنے گھر سے نکلی بیت اللہ جانے کے لیے تو آسمان کے ستارے قریب آ گئے، یوں لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے بھی ان کو سلام کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات بڑی پکی تھی، وہ یہ کہ گھر کی ضرورت کے لیے جب وہ زمزم بھرنے کے لیے جاتی تھی تو زمزم کا پانی عام طور پر تو نیچے ہوتا تھا، جب بی بی آمنہ وہاں پہنچتی تو پانی بالکل کنارے کے قریب آ جاتا تھا، ان کو ڈول ڈال کر کھینچنا نہیں پڑتا تھا، وہ اوپر سے ہی پانی لے لیتی تھی۔ یہ بات اتنی تھی کہ اور مکہ مکرمہ کی لڑکیاں بھی پانی بھرنے جاتی تو وہ بی بی آمنہ کو پکڑ کے کھڑا کر دیتی، آمنہ آپ نہ ہی لو، پانی اوپر ہے، ہمیں بھر لینے دو، پھر پانی نیچے ہو جائے گا۔ تو بی بی آمنہ بھی یہ تمام علامات محسوس کرتی اور ان کو بھی فیل ہوتا کہ میرے وطن میں جو بچہ ہے لگتا ہے کوئی بڑا بابرکت ہے، لیکن ظاہر میں میاں فوت ہو چکے تھے، گھر کے اندر خرچے کی کمی تھی۔ اب ایک سرخ ستارہ آسمان کے اوپر چمکنے لگا۔ پہلی کتابوں میں ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ جب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے پہلے سرخ ستارہ چمکے گا۔ جب سرخ ستارہ چمکنا شروع ہوا تو جو یہودی اہل کتاب تھے ان کے گھروں کے اندر تو غلغلہ مچ گیا کہ اب اس نبی کے پیدا ہونے کے وقت قریب ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو مدینہ طیبہ میں جتنی عورتیں امید سے تھیں ان کا پتہ کروایا، پھر یہ پتہ کروایا کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے۔ پتہ چلا کہ سینکڑوں عورتیں حاملہ، مگر ابھی تو سب کو کئی مہینے باقی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مکہ مکرمہ میں پتہ کروایا، ان کو پتہ چلا کہ بنو ہاشم میں عبد المطلب کے بیٹے کے ہاں جو بیوی تھی وہ امید سے ہے اور ولادت بھی قریب ہے، کیونکہ ان کا نشتہ بنو اسماعیل سے ملتا تھا۔ اس پر ان یہودیوں کے دل کے اوپر بڑا غم ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو مقصود تھا وہی ہو کر رہا۔ جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونی تھی، گھر کے اندر چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں تنگ دستی ظاہرہ اتنی تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح سحری کے وقت ہوئی۔ سحری کے وقت ولادت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں، رات کا اندھیرا جب چلا جاتا ہے تو صبح کی سفیدی آ جاتی ہے۔ یہ مہمان ایسے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ آج کے بعد ظلم اور شرک کی رات ختم ہو جائے گی اور اب دنیا کے اندر ایمان کا اجالا آ جائے گا۔ کچھ علامتیں اور بھی تھی۔ ایک تو یہ کہ فارس کا جو بادشاہ تھا اس کے محل کے، کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ تو تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا جی کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آپ سے تخت و تاج لے گا، لیکن 14 نسلوں کے بعد وہ بڑا خوش ہو گیا، حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد اس کے جو جانشین بنیں گے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں مرتے جائیں گے۔ عثمان غنی لانوں کے زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ علامت بھی پوری کر دی۔ ایک اور بات ہوئی کہ کسرا نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں کو اونٹوں والے لوگ جزیرے عرب سے باہر نکال رہے ہیں۔ تو تعبیر دینے والے نے تعبیر دی کہ عرب لوگ اتنے مضبوط بن جائیں گے کہ یہ باہر سے جانے والی طاقتوں قوتوں کو واپس دھکیل دیں گے۔
ایران کے اندر ایک آتش کدہ تھا جس کی آگ 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی. اس رات وہ آگ بھی اچانک بجھ گئی. تو یہ علامات تھی جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مخلوق کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ دیکھو اب دنیا کو ہدایت دینے والے، دنیا کے لیے شمع ہدایت بن کر آنے والے دنیا میں آ رہے ہیں. اب کفر اور شرک کا وقت ختم ہو گیا، اب ایمان کا وقت شروع ہو گیا. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیٹے ہوئے تھے تو بستر کے اوپر سجدہ بھی کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا خوبصورت ہے میرا پوتا. پھر وہ آپ کو لے کر بیت اللہ گئے. اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورتیں حصول برکت کے لیے سب سے پہلے اسے بیت اللہ بھیجتی تھیں کہ وہاں اس کے لیے دعا کی جائے. تو عبد المطلب اپنے بچے کو لے کر گئے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ میں حصول برکت کے لیے جس بچے کو لے کر جا رہا ہوں یہ بچہ تو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے. اب ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس بندے نے بچہ دیکھا اس نے کہا عبد المطلب اتنا خوبصورت بچہ تو کبھی دیکھا نہیں، اتنا پیارا بچہ تو کبھی دیکھا نہیں، یہ تو بڑا کیوٹ نظر آتا ہے، یہ تو بہت بیوٹیفل ہے. تو جب سب نے تعریفیں کی اللہ نے عبد المطلب کے دل میں نام ڈالا کہ میں اس کا نام رکھوں وہ جس کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئیں. چنانچہ انہوں نے محمد نام تجویز کیا. محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی دنیا میں اتنی تعریفیں کی جائیں کہ کائنات میں مخلوق میں سے کسی اور کی اتنی تعریفیں نہ کی گئی. بہت پیارا نام. پھر ایک نام احمد بھی رکھا گیا کہ وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں کرے کہ اتنی تعریفیں کسی اور نے کی ہی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے. جب دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے. اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ لوگوں یتیم کا تو باپ نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں بے سہارا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اسی کا سب ہوا کرتا ہے. امی و دقیق دان عالم بے سایہ و صاحبان عالم. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعمتیں عطا فرمائیں. چنانچہ آسمان کے ستارے جھکنے میں بھی حکمت تھی. یہ میسج دیا گیا کہ دیکھو آسمان کی مخلوق بھی اگر اس کے سامنے جھک رہی ہے تو اے زمین پر بسنے والوں تمہیں بھی اس کے سامنے زانوئے ادب تہ کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا. پھر یہ بھی بتانا تھا کہ جو اس کی شاگردی کو اختیار کریں گے وہ اسی طرح شان پائیں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہوتے ہیں وہ لوگ زمین کے ستارے کہلائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب آسمانی مخلوق بھی ان کا احترام کر رہی ہے